بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان کی عالی نظر، کچھ دنوں کے بعد پھر سے ملاقات ہو رہی ہے، جس سے یقیناً بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ایک نعمت خداوندی ہے۔ بعضان یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہاں میری غیر موجودگی میں بھی بہت عمدگی سے کلاسیں چلتی تھیں، اور اس کے بارے میں مجھے خط بھی آیا اور فون سے بھی پتہ چلا، اور کچھ عزیزوں کی زبانی بھی علم ہوا کہ کلاسیں بڑی عمدگی سے اور خوبی سے تسلی بخش حد تک ہوتی رہتی تھیں، اور آج یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بہت ترقی ہے۔ اس پر ہم جس قدر بھی خداوند کا شکر کریں کم ہے۔ ہم نے ہمارے ان عزیزوں کی گفتگو کو بہت ہی توجہ سے اور غور سے سنا، اور ماشاءاللہ چشم دور بھی بہت ہی شان رکھتی ہے گفتگو اور تقریر۔ کس عمدگی سے اور کس شائستگی سے بات کی گئی، دونوں عزیزوں نے گویا موتیوں کو بکھیر دیا اور گلفشانی کی، اطرافشانی کی اور روشنی پھیلائی۔ شکر ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے اور بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے، شوق سے، عاجزی سے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، یہ خداوند کی مہربانی ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں۔ آپ نے پہلی تقریر کو سنا کہ کس طرح مولا علی کے ایک فرمان سے بات شروع کی گئی، اور قرآن کی تاریخ میں کہ قرآن ظاہر میں ایک علمی موضوع ہے، اور باطن میں کہ قرآن ظاہر میں ایک عملی موضوع ہے، اور باطن میں ایک علمی محجوب ہے۔ یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے کہ علم اور عمل، یا کہا جاتا ہے کہ عمل اور علم، تو اس سے ظاہر ہے کہ علم الگ ہے اور عمل الگ ہے، لیکن یہ دونوں باہم ملتے بھی ہیں کہ علم کی روشنی میں عمل اگر کیا گیا تو اس کی بہت بڑی وقعت ہیں اور بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور ظاہری طور پر جو عمل کیا جاتا ہے اس کے کرنے میں بہت سے لوگ پیش ہیں، لیکن ایسے کسی عمل کی اہمیت نہیں، کوئی اجر و صلہ نہیں، اس لیے کہ وہ علم کے بغیر ہے۔ اور علم جس قدر بھی مضبوط ہو، جتنا اعلیٰ ہو، اتنا عمل مقبول اور قابل قدر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے توجہ دی ہوگی کہ لفظ محجوب کو لیا گیا، اور یہ کوئی عام لفظ نہیں، امام عالی مقام کے فرمان کا لفظ ہے، اس لیے لازمی طور پر اس لفظ کا رشتہ اور ربط قرآن سے ہے، چونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات ہی کے لیے حجاب کے لفظ کو استعمال کیا کہ وہ حجاب سے بھی کلام کرتا ہے۔ اب اگر اسی ایک لفظ کو لیا جائے تو بہت بڑی تفسیر بنے گی کہ خدا حجاب سے کلام کرتا ہے تو اس کے کیا معنی؟ اس کے ایک معنی مقامی روحانیت سے متعلق ہیں کہ خداوند عالم کسی نبی اور ولی سے جب کلام فرماتا ہے تو وہ حجاب کے بغیر بھی کلام کرتا ہے اور حجاب کے پیچھے سے بھی کلام کرتا ہے۔ تو جہاں حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دیدار الہی کے بغیر کلام ہوتا ہے، ورنہ اس کے معنی کچھ نہیں ہوں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن میں جتنا کلام ہے، جتنی آیات ہیں، ان سب کا ایک ایک حجاب ہے، اور حجاب یہاں قرآن میں تنزیل ہے، اور حجاب میں جو محجوب ہے وہ تعویل ہے۔ اس کے علاوہ حجاب سے کلام کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام خدا کا کلام تھا، اور رسول اللہ کی شخصیت اور بشریت حجاب کا کام دے رہی تھی، اور اس حجاب کے پیچھے اللہ کا نور تھا۔ تو ایک یہ حجاب بھی ہے۔ اسی طرح امام علی مقام کی شخصیت بھی ایک حجاب ہے کہ اس کے پس منظر میں اللہ کا نور ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ حجاب کے معنی ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ جو اصل علم ہوتا ہے وہ حجاب میں ہوتا ہے، اور جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ علم کا شہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی حجاب ہے، اور اس میں اللہ کا نور ہے۔ تو اسی طرح حجاب کے بہت سے مقامات ہیں اور حجاب کے بہت سے معنی ہیں کہ جو اصل علم ہے وہ حجاب کے اندر ہے، جو نور ہے وہ حجاب کے اندر ہے، اور جس مرتبے پر حجاب کے بغیر رویت ہوتی ہے یعنی دیدار الہی، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن وہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر کس خوبی سے یہ کہا گیا حجاب کی مثال پیش کرتے ہوئے کہ کلی جو ہے پھول کا پردہ ہے، یعنی حجاب کا مطلب پردہ ہے۔ پھول جو ہے کچے پھل کا حجاب ہے، یعنی پردہ۔ کچا پھل جو ہے وہ پکے پھل کا حجاب ہے، اور پکا پھل حجاب ہے گٹھلی کے لیے، گٹھلی حجاب ہے مغز کے لیے، مغز حجاب ہے تیل کے لیے، تیل حجاب ہے روشنی کے لیے، شعلے کے لیے، شعلہ حجاب ہے پھیلنے والی
روشنی کے لیے. اور اگر کسی سالک کی روحانی سفر سے متعلق بات کریں تو ہر اگلا منزل آنے والے مرحلے یا آنے والی منزل کا حجاب ہے، اور اسی طرح منزل آخرین آتی ہے، منزل مقصود آتی ہے. اور انسان کو لیجئے کہ وہ شروع میں پشت پدر میں کیا ہے، شکم مادر میں کیا ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. ہر اگلا مرحلہ پچھلے آنے والے مرحلے کے لیے حجاب کا کام دیتا ہے. پھر تو ساری کائنات میں یہ اصول یا یہ قانون کا فرمان نظر آتا ہے حجاب کے سلسلے میں، اور کوئی چیز حجاب کے بغیر نہیں ہے. کہ جسم حجاب ہے روح کے لیے، روح حجاب ہے عقل کے لیے، لیکن یہ تین باتیں بڑی موٹی باتیں ہیں کہ جسم کے بھی کئی پردے ہیں، روح کے بھی کئی مراحل ہیں، اور عقل بھی ایک سلسلہ ہے. اور عقل کے سلسلے میں آخری بات جو ہے وہ عقل کامل ہے. پھر دوسری طرف سے دوسری تقریر میں جو باتیں کہی گئیں وہ بھی بہت ہی شاندار اور بہت ہی عمدہ تھی. کہا گیا کہ داہنی طرف کی تعویل بڑا رتبہ ہے، بائیں طرف کی تعویل دوسرا درجہ ہے. جیسے ناطق اور اساس اور امام اور حجت. تو کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ پیر کو نہیں پہچانتے ہیں وہ امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ پیر ہی امام کا حجاب ہے، امام ہی اساس کا حجاب ہے، اساس ہی ناطق کا حجاب ہے، ناطق ہی خدا کا حجاب ہے. ان کو حجاب بھی کہہ سکتے ہیں اور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیر جو ہے دروازہ ہے، باب ہے امام کے لیے، امام دروازہ ہے اساس کے لیے، اساس دروازہ ہے ناطق کے لیے، ناطق دروازہ ہے خدا کے لیے. دنیا میں جو لوگ پیر کو نہیں پہچانتے ہیں، اور پیر کی پہچان سے مراد پیر کا علم ہے، پیر کی تعلیمات ہیں، تو وہ امام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. آج اگر اسماعیلی مذہب میں جتنی تعلیمات پیروں کی ہیں، کتابیں اور کنان وغیرہ، ان کو تھوڑی دیر کے لیے درمیان سے ہٹا دی جائیں تو پھر اسی کے ساتھ امام کی شناخت بھی غائب ہو جائے گی، امام کی کوئی شناخت نہیں ہوگی. امام ظاہر میں اپنی شناخت نہیں کرواتے ہیں، اور نہ پیغمبر نے اپنی شناخت کروائی. پیغمبر نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں. اس سے ظاہر ہے کہ پیغمبر نے اپنی شناخت نہیں